بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جذبات کے سیلاب کا بند چھوٹا تو سبکتگین بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ میں آپ کے حکم سے مجبور ہوں، اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ مگر آپ نے یہ حکم کیوں دیا؟ مجھے بتائیں، خدا کے لیے مجھے بتائیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بہت دیر تک سبکتگین کی کیفیت وحشت زدہ انسانوں کی سی رہی۔ پھر وہ اس طرح اپنے دونوں ہاتھ ٹیک کر اٹھا کہ جیسے اس کے جسم کی طاقت سلب ہو گئی ہے اور وہ کوئی 100 برس کا بوڑھا ہے۔ اس کے بعد جب سبکتگین اپنے گھوڑے کے قریب پہنچا تو سپاہی اس کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آنسو بہنے کے سبب سید کی قبر کی کچھ مٹی اس کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھی۔ امیر، آپ کا چہرہ گرد آلود ہو گیا ہے، روانگی سے پہلے اسے صاف کر لیجئے کہ راستے میں مزید خاک اڑے گی۔ نہیں، سبکتگین نے مختصر جواب دیتے ہوئے کہا، تم نہیں جانتے کہ یہ خاک کیسی ہے، بس اتنا جان لو کہ میں اس خاک کو اپنے لیے اکسیر سمجھتا ہوں۔ ان الفاظ کی گونج ختم ہوتے ہی سبکتگین اور اس کے سپاہیوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کی لگامیں کھینچی، انہیں ایڑ لگائی اور پھر فضا ٹاپوں کے شور سے گونجنے لگی۔ سبکتگین غزنی پہنچ کر امیر البتگین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سبکتگین کے چہرے پر اب بھی گہری اداسی چھائی ہوئی تھی۔ البتگین اس کی اس کیفیت کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ خیر تو ہے سبکتگین؟ امیر نے مضطرب لہجے میں پوچھا۔ سید امیر علی شاہ سے ملاقات ہوئی؟ تم نے میرا سلام عرض کیا تھا؟ سبکتگین کچھ دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے سینے میں یادوں کا غبار اٹھ رہا تھا، پھر یہی غبار آنکھوں سے برسنے لگا۔ آقا! سبکتگین کے ہونٹ کانپے۔ سید اب اس دنیا میں موجود نہیں، وہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی اس مجلس فانی سے اٹھ کر جا چکے تھے۔ یہ کہہ کر سبکتگین نے اپنے آقا کو تمام واقعات کی تفصیل سنا دی۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والا ہے۔ سید امیر علی شاہ کے انتقال کی خبر سن کر امیر البتگین کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ ادا ہوئے۔ بے شک وہ ایک مرد قلندر تھے، اور قلندر کو ایسا ہی ہونا چاہیے، ورنہ قلندری ہی کیا۔ اللہ ان کی مغفرت کرے اور ہمیں مارکہ خیر و شر میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے آقا کے تسلی آمیز کلمات سن کر سبکتگین زار و قطار رونے لگا تھا۔ صبر کرو فرزند، صبر کرو۔ امیر البتگین نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ پھر بھی تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں چند لمحوں کے لیے سید کی قربت نصیب ہو گئی۔ تم مزید وقت نہ ملنے پر اپنی آرزوؤں کا ماتم نہ کرو اور ان چند لمحوں کی قیمت کا اندازہ لگاؤ۔ یہ چند لمحے ان کئی صدیوں پر بھاری ہیں جن میں انسان کو کسی بزرگ کی حضوری حاصل نہیں ہوتی، مگر تم تو سید کے بہت قریب تھے اور تمہیں اس لمحاتی قربت سے ہمیشہ سرشار رہنا چاہیے۔ سبکتگین نے ایک بار پھر نمالود آنکھوں سے اپنے آقا کی طرف دیکھا اور پھر البتگین کے سینے میں سر چھپا کر رونے لگا۔ کئی ماہ تک سبکتگین نے ایک ناقابل بیان اذیت و کرب میں اپنے روز و شب گزارے۔ وہ مسلسل فوجی مشقوں میں حصہ لیتا رہا، مگر ذہنی طور پر اسے یکسوئی حاصل نہیں تھی۔ کبھی کبھی وہ اپنے مخصوص سپاہیوں کے نام بھی بھول جاتا، اور جب سپاہی اسے احساس دلاتے تو وہ شرمندہ ہو کر معذرت کر لیتا، بھائی تمہیں نہیں معلوم کہ میں کس غم سے گزر رہا ہوں۔ سبکتگین ہر نماز کے بعد سید امیر علی شاہ کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگا کرتا۔ پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے سبکتگین پر دہشت طاری کر دی۔ ملازمہ نے اسے اطلاع دی کہ محمود کی چیچک نکل آئی ہے۔ سبکتگین نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس خبر کو سنا اور بیٹے کی تیمارداری میں مشغول ہو گیا۔ محمود تیز بخار میں تھا اور کئی دن سے بے ہوش تھا۔ غزنی کے بہترین طبیب اس کا علاج کر رہے تھے۔ سبکتگین بیٹے کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا کہ یکایک اسے اپنا ایک خواب یاد آیا۔ یہ وہی خواب تھا کہ جس میں سید امیر علی شاہ نے کہا تھا کہ وہ دنیا سے جا رہے ہیں، اور سید نے یہ بھی ہدایت کی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کا بہت خیال رکھے۔ سبکتگین اس خواب کو یاد آتے ہی گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور بڑی بے چینی کے ساتھ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ایک بار پھر اس کے ذہن میں برق سی لہرائی۔ اب اسے سید کی ایک اور بات یاد آ رہی تھی۔ امیر علی شاہ نے اس کی گریہ و زاری سن کر کہا تھا، اگر بے قراریاں زیادہ بڑھ جائیں تو نظام شاہ کے پاس چلے جانا۔ نظام شاہ کے نام پر سبکتگین چونک اٹھا۔ پھر اس نے بہت عجلت میں اپنی بیوی اور خدمتگاروں کو محمود کی تیمارداری کے سلسلے میں ہدایات دیں اور گھوڑے پر بیٹھ کر اس مسجد کی طرف روانہ ہو گیا جو غزنی کے مضافاتی علاقے میں آباد تھی۔ سبکتگین وہاں پہنچا تو ظہر کی نماز ہو چکی تھی۔ اس نے مسجد کے امام سے نظام شاہ کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ ایک دنیا دار انسان تھا۔ اس نے غزنی کے سپہ سالار کو اپنے روبرو پایا تو گھبرا سا گیا اور بڑے خوشامدانہ انداز میں سبکتگین سے تشریف رکھنے کے لیے کہا۔ امام صاحب، میں بیٹھوں گا نہیں۔ سبکتگین ادب و احترام کے لہجے میں بولا، یہ نظام شاہ کون ہے اور ان سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ حضور، اس کے لہجے میں وہی دنیا داری تھی۔ وہ ایک پاگل سا نوجوان ہے جو مسجد کے کسی گوشے میں پڑا رہتا ہے۔ نوجوان؟ سبکتگین کی آنکھوں سے حیرت کا گہرا رنگ جھلک رہا تھا۔ جی ہاں، نوجوان، ایک ناکارہ نوجوان۔
اس نے نظام شاہ کا مضحکہ اڑاتے ہوئے کہا۔ سبکتگین کی حیرت لہجہ بہ لہجہ بڑھتی جا رہی تھی۔ کیا وہ کوئی کام نہیں کرتے؟ سید امیر علی شاہ کی نسبت سے سبکتگین کے دل میں نظام شاہ کے لیے ایک غائبانہ عقیدت موجود تھی۔ دن بھر تو مسجد میں پڑا رہتا ہے، پھر کام کیا کرے گا؟ اس کی گفتگو سے ایسے لگتا تھا جیسے نظام شاہ سے گہری پرخاش رکھتا ہے۔ سبکتگین نے پھر کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ اس وقت کہاں ہوں گے؟ حضور، آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ وہ خواہ جرح کر رہا تھا۔ اسے یہ بات پسند نہیں تھی کہ غزنی کا سپہ سالار اس کی موجودگی میں کسی عام سے نوجوان سے ملے۔ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس وقت نظام شاہ کہاں موجود ہیں؟ سبکتگین نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ آئیے، اس نے بڑی بے دلی سے کہا اور حجرے سے نکل کر مسجد کے دروازے میں داخل ہوا۔ سبکتگین بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس نے مسجد کا صحن عبور کیا اور اس جگہ پہنچا جہاں نماز ادا کی جاتی تھی۔ سبکتگین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ سبکتگین کی بے چین نظروں نے جلد ہی نظام شاہ کو تلاش کر لیا۔ وہ اپنے گھٹنوں میں منہ چھپائے مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس رہنمائی کے لیے بہت بہت شکریہ، سبکتگین نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ اب آپ تشریف رکھیں، میں نظام شاہ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے پر ناگواری کا ہلکا سا رنگ ابھرا اور وہ زیر لب کچھ کہتا ہوا اپنے حجرے کی طرف چلا گیا۔ امام کے جاتے ہی سبکتگین دبے قدموں سے آگے بڑھا اور نظام شاہ کے قریب پہنچ کر ٹھہر گیا۔ اگرچہ نظام شاہ اس کی موجودگی سے بے خبر تھا، لیکن پھر بھی سبکتگین کو ہلکا ہلکا سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ شاید یہ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جلال روحانی تھا، جس سے سبکتگین کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ مسجد کے دیوار و در پر کچھ دیر تک وہی گہرا سکوت رہا۔ پھر سبکتگین نے آہستہ سے نظام شاہ کو سلام کیا۔ نظام شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سبکتگین نے دوسری بار سلام کیا، مگر اس مرتبہ اس کی آواز قدرے بلند تھی۔ نظام شاہ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ سبکتگین نے تیسری بار سلام کیا اور اس مرتبہ اس کی آواز پہلے سے بھی زیادہ بلند تھی۔ نظام شاہ کے جسم کو حرکت ہوئی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا اور سبکتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ سبکتگین نے بہت غور سے نظام شاہ کے چہرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھیں سرخ تھیں اور سوجی ہوئی تھیں۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ بہت دیر تک روتے رہے ہیں۔ نظام شاہ سبکتگین ہی کی طرح نوجوان تھے۔ جسم دبلا پتلا تھا اور چہرے کی رنگت زرد تھی۔ معمولی سا لباس پہنے ہوئے ایک کمبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سبکتگین کو حیرت تھی کہ سید امیر علی شاہ نے اسے نظام شاہ کے پاس کیوں بھیجا ہے؟ کیا کوئی نوجوان بھی صاحب ولایت ہو سکتا ہے؟ کئی ایسے سوال سبکتگین کے ذہن میں ابھرے اور وہ عجیب سی کشمکش کا شکار نظر آنے لگا۔ کیا آپ ہی نظام شاہ ہیں؟ سبکتگین نے حیرت زدہ لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، مجھ فقیر ہی کو نظام شاہ کہتے ہیں۔ نوجوان کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ شاید نظام شاہ نے سبکتگین کی ذاتی کمال کو پڑھ لیا تھا۔ مجھے سید امیر علی شاہ کا حکم ہے کہ میں آپ کی نیاز حاصل کروں۔ سبکتگین نظام شاہ کو آزمانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے امیر علی شاہ کی موت کا ذکر نہیں کیا اور بہت مبہم انداز میں اپنی گفتگو شروع کی۔ مگر سید تو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ نظام شاہ نے رک رک کر یہ چند الفاظ ادا کیے۔ پھر سبکتگین نے نظام شاہ کے لرزتے ہوئے جسم کو دیکھا۔ یکایک ان کے چہرے کا رنگ دھواں ہو گیا۔ پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے نظام شاہ شدید اذیت اور کرب میں مبتلا ہیں۔ پھر یہ اذیت اتنی بڑھی کہ نظام شاہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سید ہمیں چھوڑ کر بہت دور چلے گئے۔ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ اپنی جگہ سے اٹھے اور آگے بڑھ کر سبکتگین سے مخاطب ہوئے، مگر تم سید کے کون ہو؟ نظام شاہ کو روتا دیکھ کر سبکتگین کی حالت بھی خیر ہو گئی۔ میں ان کا ایک ادنا ترین عقیدت مند ہوں۔ اپنا تعارف کراتے ہوئے سبکتگین بھی رونے لگا تھا۔ تو پھر آپ میرے شیخ کی نشانی ہے، یہ کہہ کر نظام شاہ بےتابانہ آگے بڑھے اور سبکتگین سے لپٹ گئے۔ پھر دونوں سینہ چاک بہت دیر تک گلے مل کر روتے رہے، اور جب یہ اشکوں کا طوفان تھما تو نظام شاہ نے سبکتگین سے اپنے کمبل پر بیٹھ جانے کے لیے کہا، مگر جب سبکتگین نے بیٹھنے سے انکار کیا تو نظام شاہ نے نہایت اثر انگیز لہجے میں فرمایا، تم سید کے حوالے سے میرے پاس آئے ہو، اس سے مجھ پر تمہارا احترام فرض ہے۔ اگر تم نے میری اس خواہش کی تکمیل نہیں کی تو مجھے ناقابل بیان تکلیف پہنچے گی۔ اب سبکتگین کو یقین آ گیا تھا کہ نظام شاہ نوجوان ہوتے ہوئے بھی ایک روشن ضمیر شخص ہیں، ورنہ سینکڑوں میل دور رہ کر انہیں کیسے معلوم ہوا کہ سید امیر علی شاہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس خیال کے آتے ہی سبکتگین نظام شاہ کی خواہش کے مطابق ان کے بوسیدہ کمبل پر بیٹھ گیا، اور پھر اس نے سید سے اپنی ملاقات، مقبرے کی تعمیر اور دوسرے تمام واقعات نظام شاہ کو سنا دیے۔ ہاں، سید ایسے ہی بے نیاز انسان تھے، نظام شاہ نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ ان کی آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ آئندہ بھی سید کے مقبرے کی تعمیر کا خیال بھی نہ کرنا،
ورنہ تم ان کی دعاؤں کے حلقے سے خارج ہو جاؤ گے۔ سید سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ سبکتگین نے نظام شاہ سے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ مقبرے کی دیوار گر جانے کے بعد وہ بزرگوں کے سلسلے میں بہت زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ میں ان کا غلام ہوں، بہت حقیر سا خدمتگار۔ اب یہ سید کی عنایت خاص تھی کہ انہوں نے مجھے اپنے حلقہ ارادت میں شامل کیا۔ میں ان کا پہلا اور آخری مرید ہوں، ورنہ سید کسی کو اپنا مرید نہیں بناتے تھے۔ ان کا عجیب مزاج تھا، اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خود ہی نہیں آتا تو دوسروں کو کیا سکھاؤں، اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھتا تو دوسروں کا بار گراں کس طرح اٹھاؤں۔ بہرحال یہ میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ سید نے مجھے اپنی غلامی کی سند عطا فرمائی۔ خیر اب تم بتاؤ کہ تمہیں کوئی نئی الجھن تو نہیں ہے؟ نظام شاہ نے سبکتگین سے پوچھا۔ میرا بچہ محمود چیچک کے مرض میں مبتلا ہے اور بخار کی شدت کے سبب کئی دن سے بے ہوش پڑا ہے۔ بیٹے کی بیماری کا ذکر کرتے کرتے سبکتگین کے چہرے سے گہری پریشانی جھلکنے لگی تھی، اور بچے کی اس پریشانی نے مجھے آپ کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ سید نے خواب میں بھی یہ فرمایا تھا کہ میں اس بچے کا بہت خیال رکھوں۔ یہ کیسا اشارہ ہے؟ میں آپ سے اس کی وضاحت بھی چاہتا ہوں۔ سبکتگین کی گفتگو سن کر نظام شاہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ ان کی کشادہ پیشانی پر کئی لکیریں نمایاں ہو گئی تھیں اور چہرے پر مختلف رنگ ابھر ابھر کر ڈوب رہے تھے۔ پھر انہوں نے آنکھیں کھولیں اور سبکتگین کی طرف بہت غور سے دیکھتے ہوئے کہا، سید نے ٹھیک ہی فرمایا تھا، تمہارا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، تمہیں اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ فی الحال اس کی بیماری دور ہو جائے گی، اللہ اسے صحت دے گا اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ بس اب تم جاؤ، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے ذمہ بہت سے ضروری کام ہیں، اور میری اس ملاقات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ جو لوگ رازوں کو نہیں چھپا سکتے انہیں ایک دن رسوا ہونا پڑتا ہے۔ سبکتگین نے جاتے جاتے نظام شاہ کے سامنے اپنی دلی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، شیخ یہ میری زندگی کی بڑی سعادت ہوگی اگر آپ مجھے اپنی خدمت کا کوئی موقع عنایت کر دیں۔ اس طرح میری بے قراری کو سکون حاصل ہو جائے گا، اور میں یہ کہہ کر اپنے دل کو مطمئن کر لوں گا کہ سید کی نہ صحیح تو ان کے خلیفہ کی خدمت کر رہا ہوں۔ اپنی اس خواہش کا اظہار کرنے سے پہلے سبکتگین نے دل ہی دل میں سوچا تھا کہ وہ نظام شاہ کے کھانے پینے اور رہائش کا مناسب انتظام کر دے گا۔ تو کیا تم سید کی طرح میرا مقبرہ بھی تعمیر کرنا چاہتے ہو؟ نظام شاہ یکا یک غضبناک نظر آنے لگے تھے۔ نوجوان تم نے مجھے بہت مایوس کیا، سید کی اتنی بڑی تنبیہ کے بعد بھی تم نے اپنی اصلاح نہیں کی اور ہم فقیروں کی بستی میں دولت و اقتدار کا مظاہرہ کرنے چلے آئے۔ یہ کہتے کہتے نظام شاہ کا زرد چہرہ غصے کی آگ سے جل اٹھا تھا۔ خدا کے لیے میری نظروں سے دور ہو جاؤ، آئندہ کبھی یہاں نہ آنا، تم تو مجھے کسی فتنے میں مبتلا کر دو گے۔ نہیں، شیخ نظام شاہ کو اس حالت میں طیش میں دیکھ کر سبکتگین لرزنے لگا۔ سید امیر علی شاہ کی نسبت کی قسم، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ ہم عمرہ پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جو لوگ چپ چاپ مذہب اسلام کی خدمت کر رہے ہیں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ بہت خوددار ہیں، اس لیے اپنے پیروں سے چل کر قصر شاہی تک بھی نہیں آئیں گے، اور اپنے بے داغ ہاتھوں کو سوال کرنے کے لیے بوسیدہ کمبل سے بھی باہر نہیں نکالیں گے۔ پھر یہی ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ خود عمرہ اپنے محلوں سے نکل کر آپ کے بے دروازہ مکانوں تک پہنچیں۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ فکر معاش سے آزاد ہو کر یکسوئی کے ساتھ بندگان خدا کی خدمت کریں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ دولت و اقتدار کے مظاہرے کی بات میرے ذہن کے کسی بعید ترین گوشے میں بھی موجود نہیں۔ سبکتگین کا دل صاف تھا، اس لیے نظام شاہ کے غصے کی آگ آہستہ آہستہ سرد ہونے لگی۔ تمہاری اس محبت کا بہت بہت شکریہ نوجوان، خدا تمہیں جزائے خیر دے، مگر میں سید کی تعلیم کو کیا کروں کہ اس نے تو میرے دونوں ہاتھ ہی کاٹ دیے ہیں۔ اگر کبھی غلطی سے ان ہاتھوں کو کسی غیر کی طرف بڑھا دوں تو اسی لمحے ہلاک ہو جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں شیخ، میں جانتا ہوں۔ سبکتگین نہایت مضطرب لہجے میں بول رہا تھا، مگر آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں نا؟ نہیں۔ نظام شاہ کے ہونٹوں کی وہ دلاویز مسکراہٹ دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ اب اگر تم چاہو تو کبھی کبھی میرے پاس آ سکتے ہو۔ سبکتگین نے مسجد سے رخصت ہوتے وقت نظام شاہ کے ہاتھوں کو احتراماً بوسہ دینا چاہا، مگر انہوں نے بھی سید کی طرح اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ یہ اچھی عادت نہیں، اسے ترک کرنے کی کوشش کرو۔ اسی قسم کی رسمیں آگے چل کر بت پرستی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ سبکتگین نظام شاہ سے مل کر قصر شاہی کی طرف روانہ ہو گیا، اور مسجد کا امام اسے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ نظام شاہ سے ملاقات کے بعد سبکتگین کے دل کی بے قراریاں ختم ہوئیں یا نہیں؟ محمود غزنوی کمال پر کیسے پہنچا؟ یہ جاننے کے لیے داستان کا اگلا حصہ ملاحظہ فرمائیے۔